حضرت علی ابن ابی طالب نے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس پر کسی حوالے سے کوئی ایسی رائے نہیں یوں پیش فرمائی کہ جی میرے متعلق تو یہ فضیلت ہے، میرا یہ استحقاق ہے، میرا یہ حق ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عمر خلیفہ ہو، عمر حاکم ہو، عمر امیر المؤمنین بنے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف عنوانات چل رہے ہیں۔ آج میں ایک اہم ترین گفتگو اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت رسول، خاندان نبوت، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ گہری محبت، تعلق، وفاداری، جانثاری اور ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ عمر اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنے ایمان کے کمال کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ایک بڑا محبت کا گہرا تعلق تھا۔ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا عمر کا سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ تعلق، سیدنا عمر کا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق، اسی طریقے سے سیدنا عمر کا ازواج مطہرات کے ساتھ ان کی خدمت اور ان کا خیال اور ان کے احترام کے تقاضے، اور خاندان نبوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا کوئی بھی فرد ہوتا حضرت عمر اس کا احترام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اپنے بزرگوں کی آل اولاد کا احترام، ان کے خاندانوں کا احترام، یہ ایک فطری اور ایمانی تقاضا ہوتا ہے۔ استاد کا بیٹا ہو، شیخ کا بیٹا ہو، کسی کا کوئی عزیز ہو، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ جائے کہ رحمت کائنات کے رشتہ دار ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہو، حضور کا خاندان ہو، تو وہ کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس میں ایک تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے آئے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، حضرت عمر کا اور علی کا باہمی گہرا محبت کا اتنا تعلق تھا کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کو بلاؤ اور یہ علی ابن ابی طالب ہی فیصلہ کریں گے۔ اور بعض دفعہ حضرت علی ایسے، اور حضرت علی کو اللہ نے اقضاہم علی، امت کا جج اور علی بنایا تھا، تو جناب علی کے فیصلے کے بعد عمر یہ کہہ اٹھتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو شاید عمر ہلاک ہو جاتا۔ گویا علی نے ہی ہمیں اس فیصلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں ایک دو بڑی خوبصورت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ میں اپنے بعد کس کو خلیفہ نامزد کروں، متعین کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا طلحہ سے، حضرت زبیر سے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام سے مشورہ لیا گیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو متعین کروں۔ اس پر حضرت طلحہ نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، باقی صحابہ نے کہا حضرت عمر بڑا جلالی آدمی ہے، سخت آدمی ہے، طبیعت میں ان کی تیزی ہے اور جلال ہے، اور وہ اتنے سخت ہیں کہ آپ میں جو نرمی ہے یہ نرمی ان کے اندر نہیں ہے، تو کہیں امت ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا عمر کی سختی میری نرمی کی وجہ سے ہے، جب وہ میری جگہ پر آئے گا تو وہ اسی طریقے سے نرم ہو جائے گا۔ ان لوگوں میں جب جس سے مشورہ کیا جا رہا تھا، یہ مشورہ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب سے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، تو حضرت علی نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اے امیر المومنین، ہم سوائے عمر ابن خطاب کے اور کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت صدیق نے اپنے آخری لمحات میں بلوایا، اور بلانے کے بعد اپنا ایک وصیت نامہ تحریر کرا، اور اسی وصیت نامے کے لکھنے دوران حضرت ابو بکر صدیق پہ غشی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو نام ابھی لکھنا باقی تھا کہ میں تم پر کس کو اپنی طرف سے حاکم بنا کے جا رہا ہوں، وہاں نام لکھنے کی جگہ ابھی باقی تھی۔ ابو بکر بے ہوش پر غشی طاری ہو گئی تو حضرت عثمان نے لکھ دیا وہ عمر بن خطاب ہے، اور پھر جب ہوش آیا تو پوچھا، اور جس وقت یہ بات کہی گئی
کہ جی میں نے تو عمر کا نام لکھا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق فرمانے لگے عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے تو تم اس قابل اور اس اہل تھے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ وصیت نامہ صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آخری دنوں میں اپنے وصال کے وقت ایک وصیت نامہ تحریر کروایا تھا، اور اس میں اپنے خلیفہ، اپنے قائم مقام، اپنے نائب کو نامزد فرمایا ہے۔ اور سیدنا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بڑا عجیب جملہ فرمایا وصیت نامے میں جو کچھ ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھو، لا نرضا الا ان یکون عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر عمر ابن خطاب ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر عمر نہیں تو پھر ہم کسی پر راضی نہیں ہیں۔ یعنی یہ کمال محبت ہے علی ابن ابی طالب کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ عمر کا نام آئے گا، عمر خلیفہ منتخب ہوں گے تو پھر تو میں راضی ہوں، اور اگر عمر خلیفہ نہیں ہے تو پھر میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت عمر بن خطاب کا نام تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس پر کسی حوالے سے کوئی ایسی رائے نہیں یوں پیش فرمائی کہ جی میرے متعلق تو یہ فضیلت ہے، میرا یہ استحقاق ہے، میرا یہ حق ہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عمر خلیفہ ہو، عمر حاکم ہو، عمر امیر المؤمنین بنے۔ ایک تو یہ حضرت سیدنا علی کی محبت، پھر ان کے آپس میں بڑی محبت کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا علی تینوں بزرگ اکٹھے جا رہے تھے، جناب حضرت علی درمیان میں تھے، دائیں ابوبکر تھے، بائیں عمر تھے، اور چلتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب بڑے قد کے آدمی تھے، اونچا قد تھا، ابوبکر صدیق کا قد بھی اونچا تھا، جناب علی ابن ابی طالب کا قد ان کے نسبت قدر چھوٹا تھا اور نیچا تھا، تو آپ درمیان میں تھے، دائیں بائیں وہ تھے۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا علی ہمارے درمیان آپ ایسے لگتے ہیں جیسے لنا لکھا جائے تو لام بھی بڑی، آخر میں الف بھی بڑا، درمیان میں نون چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ لنا میں نون ہو، اس طریقے سے ہے۔ اور لنا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہم، یعنی کئی آدمی ہوں اور اکٹھے ہوں، آپس میں ان کا پیار ہو، تو اس کے لیے یہ لنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے برجستہ فرمایا اگر میں نہ ہوں تو پھر تو تم لا ہو، یعنی میری وجہ سے یہ محبت کا کمال ہے، اگر میں نہ ہوں تو پھر لا، یعنی تم کچھ نہیں ہو۔ تو یہ بھی ان کے درمیان ایک کمال محبت کا اظہار تھا، ایک دوسرے سے پیار کی کیفیت تھی۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو حضرت عمر کے مشورے کے بغیر کیا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب کو مختلف علاقوں میں آپ نے وہاں والی اور گورنر بنا کر بھیجا، اور انہیں فرمایا علی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اس کے فیصلے کو قبول کرنا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رات کے وقت حضرت عثمان کے عہد خلافت میں تشریف لائے، مسجد کے اندر دیکھا لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اور مسجدوں میں چراغ روشن ہیں، اور عشاء رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ تو سیدنا علی کی زبان سے یہ عجیب جملے سیرت حضرت عمر بن خطاب کے متعلق نکلے۔ فرمایا نور اللہ علی عمر علی عمر قبر ہی، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کما نور علینا مساجدنا، جیسے سیدنا عمر نے ہمارے لیے ہماری مسجدوں کو روشن اور منور کیا تھا۔ یہ وہ ایک محبت تھی جو ان کے درمیان تھی۔ اس طریقے سے سیدنا عمر کو حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی ایسے ہی محبت تھی جس طریقے سے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی کو عمر سے محبت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی، وہ صاحبزادی اور پیاری بچی جو خاتون جنت ہے، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جو سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، جو سیدنا حسنین کریمین کی اماں محترمہ ہیں، والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں سے حاضر ہوئے اور جا کر پردے میں بیٹھے اور یہ جملے کہے واللہ ما کان احد من النساء بعد ابی کی صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کی۔ اماں جان یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہمیں محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کے بعد اگر ہمیں کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ پیار ہے، ہمارے دل میں کسی کا سب سے زیادہ احترام ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ تو یہ وہ کمال تھا جو سیدنا عمر بن خطاب سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے متعلق ایک جملہ فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے والے،
پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، ایک طرف تاریخ ہے جو رتب و یابس کا مجموعہ ہے، جس میں وہ یعنی بیہودہ باتیں ہیں، ان کا آپس کا اختلاف، تنازع، جھگڑے اور پتہ نہیں کیسی کیسی الٹی سیدھی روایتیں، اور دوسری طرف اللہ کا مقدس قرآن ہے جو ان کی آپس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، انس، الفت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ ہر ایک کی نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا جدا پسند ہے، تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ چاہو اللہ کے کلام کے قریب آؤ اور صحابہ اہل بیت کی محبتوں کو سامنے رکھو، اور چاہو تو دشمنوں کی باتوں پہ اعتماد کرو اور ان کے درمیان نفرتوں کا اظہار کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے جب کبھی کہیں باہر جاتے، حتیٰ کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اپنی جگہ حضرت علی کو متعین کر کے گئے تھے، اور حضرت علی نے فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، میں یہاں پیچھے مدینۃ الرسول کو سنبھالتا ہوں اور مدینہ طیبہ کا خیال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نجران کا والی متعین فرمایا جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کو محمد ابن سیرین نے۔ اس پر پوری حضرت عمر کی ایک تحریر اور تقریر نقل کی ہے، جس میں حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ لوگو، میں علی ابن ابی طالب کو تم پر متعین کر رہا ہوں، یہ معاملہ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں تم میں سب سے بہتر ہیں، اور ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تاریخ نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ محبتیں پیدا کی ہیں، اور یہ محبتیں طرفین سے ہیں، دونوں طرف سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں حضرت سیدنا عمر اور حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان یہ محبت کا ایک پہلو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا آپ اس کا پہلو اور بھی دیکھیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ قرابت اور رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اس رشتہ داری میں اگر آپ غور فرمائیں تو سب سے پہلی رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کی صاحبزادی سیدہ حفصہ، جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی سگی بہن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور ان کے شوہر غزوہ بدر میں زخمی ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بچی بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ۔ حضرت عمر کو اس کی پریشانی تھی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی اہلیہ حضرت رقیہ، وہ بدر کے موقع پر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت عثمان اپنی جگہ پریشان تھے کہ حضور کی قرابت اور رشتہ داری، وہ تعلق ختم ہو گیا، تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے حضرت عثمان کو کہا میں اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے انکار کر دیا۔ یہ شکایت حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہی کہ عثمان نے مجھے انکار کر دیا ہے، تو اس پر حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان نہ ہو، اللہ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے گا، اور عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا کرے گا۔ چنانچہ کچھ مدت کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، جبریل نے آ کر کہا، اور دوسری طرف رحمت کائنات نے خود اپنے نکاح کا پیغام حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بھی مشورہ کیا اور مجھے بھی یہ رائے دی کہ آپ اپنی میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں، تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، اگرچہ یہ عمر کے دل پر گراں گزری، لیکن میں نے بعد میں عمر کو کہا مجھے اللہ کے نبی کا اندازہ تھا اور محبوب سے میری گفتگو ہوئی تھی، حضور کی خواہش تھی کہ میں عمر کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے آؤں، گویا یہ دونوں سسر اللہ کا انتخاب ہیں اور حضور کے سسر بنے ہیں، ابو بکر بھی عمر بھی، اور سسر کی حیثیت ایک باپ کی ہوتی ہے۔ یوں سمجھیے خلافت راشدہ میں دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، دو داماد ہیں، دو اس حیثیت سے ہیں کہ احترام کے تقاضے میں والد کی جگہ سمجھا جائے حضرت ابو بکر اور عمر کو، اور ان دونوں کو اپنی اولاد کی جگہ پر سمجھا جائے حضرت عثمان کو اور جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو۔ ایک تو یہ رشتہ تھا۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہے، ان میں سے ایک بچی تھی جس کا نام کلثوم ہے۔ یہ کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہے، اور یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ کے بطن اطہر سے، یعنی بی بی فاطمہ کی صاحبزادی ہے۔ ان کا ذوالقعدہ کے مہینے میں
بادل محرم میں بھی لکھا ہے، یعنی 17 ہجری میں حضرت 40,000 حق المہر درہم طے ہوا تھا، اور اس پر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس نکاح میں حضرت سیدنا حسن، حضرت حسین بھائی موجود ہیں، جناب علی موجود ہیں، حضرت علی کا خاندان موجود ہے۔ عمر بن خطاب نے یہ رشتہ یہ کہہ کر کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ میری قرابت اور رشتہ داری ہو، کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے اس رشتے کے کہ جس کا رشتہ میرے ساتھ جڑ گیا وہ قیامت تک ہمیشہ رہے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا حضور کے خاندان کے ساتھ رشتہ ہو۔ چنانچہ سیدہ ام کلثوم کے ساتھ یہ نکاح ہوا۔ اس نکاح کو سیرت کی، تاریخ کی، اہل سنت کی، اور اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع کی تمام کتابوں میں سب نے اس کو نقل کیا، حتیٰ کہ امام جعفر صادق نے، جناب سیدنا امام باقر نے، اسی طریقے سے اور ائمہ امام زین العابدین نے، سب نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ نکاح واقعتاً ہوا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب کو یہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جناب سیدنا زید ابن عمر تھا۔ ان کے گویا نانا جناب علی ابن ابی طالب تھے، حضرت عمر کے یہ بیٹے تھے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت زید جب بھی بیمار ہوئے اور ان پر ایک حملہ ہوا، یہ ایک جگہ فیصلہ کرانے گئے تو مخالف فریق نے ان کے سر میں مارا، جس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے اور مدینہ طیبہ آئے۔ اس دوران سیدہ ام کلثوم بھی بیمار ہوئیں۔ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا فیصلہ، ایک ہی دن بیٹا اور ماں دونوں فوت ہوئے، اور ایک ہی جگہ پر دونوں کی میتیں رکھی گئیں، اور ایک ساتھ دونوں کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور یہ جنازہ وہاں اس وقت جو مدینہ طیبہ کے گورنر تھے جناب سیدنا سعد سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نماز جنازہ کی امامت کرائی۔ تو یہ ایک دوسرا رشتہ تھا جو ان کا آپس کا باہمی رشتہ تھا۔ اب میں اسی کے ساتھ یہ ایک رشتہ داری اور وہ تعلق داری تھی۔ اب میں اس پر ایک اور عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب کا مزاج تھا کہ اپنے تمام معاملات میں سب سے زیادہ خاندانی طور پر ترجیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دیتے تھے۔ مثال کے طور پر سیدنا فاروق اعظم کے عہد خلافت میں مال غنیمت آتا تھا اور بیت المال سے وظائف متعین تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مال بیت المال میں، مال فے ہو مال غنیمت ہو، بیت المال میں ہوتا تھا۔ آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنے خاندان کے لوگوں کے وظائف متعین کرتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی وظائف کو متعین رکھا، اور اس کے لیے باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک رجسٹر کیا گیا، متعین ہوا، اور اس پر اسماء اور نام لکھے گئے بیت المال میں کہ جناب کون کون آدمی کس حیثیت کا ہے اور اس کا کتنا وظیفہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی حضرت عمر کے زمانے میں یہ حیات و اموات کے رجسٹر جو آج کل ہمارے ہاں یونین کونسلوں میں بھی رکھے ہوتے ہیں کہ بچے کا نام لکھوا کے آؤ، اب یہ جوان ہو گیا ہے اس کے شناختی کارڈ بنواؤ، فوت ہو گیا ہے تو اس کا یعنی فوتگی کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، تو یہ حضرت عمر نے ایسے کیا تھا۔ یہ بنیادی فاروق اعظم نے رکھی تھی تاکہ وظیفے لوگوں کے جاری کیے جائیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ وظائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وظیفے متعین کیے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت پیارے چچا تھے، حضرت عباس کا وظیفہ 12,000 متعین فرمایا تھا۔ ان کی شایع نشان، ان کی حیثیت، ان کا تقدس، جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کے احترام کے مطابق انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان سے برتاؤ کیا جائے۔ ایسے آپ نے تمام ازواج مطہرات کے وظائف 10,000 متعین کیے، سوائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے، ان کا 12,000 تھا، اور اس کی حکمت شاید یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی شاید ترتیب یہی ہو، اس لیے کہ زیادہ مہمان اس وقت حضور کے گھر آتے جب بھی فاطمہ کے ہاں حضور ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اخراجات کی ترتیب ایسے ہوگی، یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بدری صحابہ کے وظیفے 5,000 متعین کیے، اسی طریقے سے انصار کا وظیفہ 4,000 متعین کیا، ایسے حبشے کے مہاجرین کا وظیفہ 4,000 متعین کیا، ایسے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ، یہ جس وقت بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا ایک بچہ تھا عمر ابن ابی سلمہ،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پالا تھا اور یہ حضور کا گویا ایک بیٹا بنا تھا۔ تو اس کا وظیفہ، اور یہی وہ بچہ ہے جو کہتا ہے حضور نے مجھے کہا تھا بڑے پیار سے کہ بیٹے کل بھی یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھا، سم اللہ کا نام پڑھ کے کھا، مما یلیک اپنے سامنے سے کھا، کھانے کے آداب حضور نے مجھے سکھائے۔ اس بچے کا وظیفہ 4000 متعین کیا۔ ایسے جناب حسنین کریمین شریفین المطہرین جناب سیدنا حسن اور حسین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر 5-5 ہزار متعین کیا گیا۔ اس طریقے سے مہاجرین و انصار کی خواتین کا وظیفہ، یہ مردوں کے تھے، عورتوں کے وظیفے 400، کسی کا 300، کسی کا 200، اور بعض مہاجرین و انصار کے 2-2 ہزار وظیفے متعین ہوئے۔ اور پھر اس طریقے سے مختلف قبائل کے اندر آپ نے اس کا تعین کیا۔ اور پھر اس میں بھی ایک عجیب بات تھی کہ آپ کے بیٹے جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3000 تھا، حسنین کریمین کا 5000 تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا ابا جان اس کی کیا وجہ کہ ان کا وظیفہ زیادہ، ہمارا تھوڑا، وہ بچے تھے، میں تو حضور کے زمانے میں جہادوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، جنگوں میں شریک ہوتا رہا ہوں، آپ نے مجھے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی حسنین کریمین کو دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ فرمایا اور وہ بڑا عجیب تھا، فرمایا بیٹے خیال کر، تو اپنے آپ کو حسنین کا مقابل بنانا چاہتا ہے؟ حسن اور حسین کو اللہ نے جو عظمت دی ہے اس کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں، اس کی خالائیں جیسی تمہاری خالائیں نہیں، اس کی پھوپھیوں جیسے تمہارے پھوپھی نہیں، اس کے خاندان جیسا تمہارا خاندان نہیں، اس کے قبیلے جیسا تمہارا قبیلہ نہیں۔ تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان کا نانا مصطفیٰ ہے، تیرا نانا مصطفیٰ نہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی رسول اللہ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی اماں ام المؤمنین ہے، ان کی اماں خاتون جنت سیدۃ النساء آل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے، تیری اماں نبی کی بیٹی خاتون جنت نہیں ہے، ان کا ابا علی ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی اور اتنا اول مسلمان اول ایمان لانے والوں میں ہیں، اور تیرا ابا عمر نبی کا قرابت اور رشتہ داری میں اس منصب کا نہیں ہے، پھر وہ ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں، تیری خالائیں رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہیں، وہ حضور کا قبیلہ ہے، تو حضور کا قبیلہ نہیں، تو غلام کا بیٹا ہو کر اپنے سرداروں کا مقابلے کی بات کرنا چاہتا ہے، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام حسنین کریمین کا ہے۔ اپنی اولاد پر نبی کے خاندان کو ترجیح دینا، یہ سیدنا عمر بن خطاب کی سیرت کا ایک خوبصورت وہ پہلو ہے جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے حلے آئے، آپ نے تقسیم کیے، لیکن حسنین کریمین کے شایان نشان نہیں تھے۔ آپ نے پیغام بھیجا، وہاں سے 2 حلے منگوائے اور ان کو پہنوائے اور پہنا کر فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو یہ کپڑے اور چادریں ملی اور یہ حلے ملے اور انہوں نے پہنے، میرا دل اتنا خوش نہیں ہوا جتنا آج خوش ہوا ہے کہ حسنین کریمین کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے اور یہ میں نے ان کو دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن تھے یا جناب سیدنا حسین حضرت عمر کی خدمت میں آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو باہر دروازے پہ بیٹھا ہوا دیکھا، پوچھا بھائی جان کیسے تشریف فرمائے؟ فرمایا ابا جی سے ملنا چاہتا تھا، اندر وہ امور سلطنت میں مصروف ہیں، شاید کوئی گورنروں سے میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے باہر بیٹھنے کو کہا ہے۔ حضرت حسین بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اندر بلوایا تو دونوں اندر گئے۔ حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے، اپنے بیٹے کے لیے نہیں، رسول اللہ کے شہزادے کے لیے، حضرت حسین ابن علی کے لیے استقبال کیا، اعزاز کیا۔ فوراً پوچھا کب آئے؟ فرمایا میں پہلے آ گیا تھا، آپ کے بیٹے کو بیٹھا ہوا دیکھا تو میں بھی پھر وہاں بیٹھ گیا، اس لیے کہ جب اس کو اجازت نہیں تو میں کون ہوتا ہوں۔ فرمایا تو وہ عمر کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے، آپ کے لیے کوئی قانون نہیں، جس وقت جی چاہے آپ اندر تشریف لایا کریں، آ کے ملا کریں۔ اور جب حسنین کریمین تشریف لاتے تھے تو حضرت عمر جگہ بناتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کو ادھر ادھر کر کے ان کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اور بعض دفعہ تو یہ کمال ہوتا تھا کہ معاملات میں بھی ان سے مشورہ لیتے، جبکہ یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے بھی عمر میں چھوٹے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ کم عمر بچوں کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ کب شروع کیا جائے، چونکہ حضرت عمر نے فرمایا جب تک کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ ماں کا حق ہے، جب دودھ چھوڑ دے تو پھر اسلامی حکومت کا حق ہے کہ وہ اسے وظیفہ متعین کرے۔
لیکن حضرت عمر رات کو گشت کر رہے تھے تو گشت کے دوران ایک جگہ دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور عورت اسے دھمکا رہی ہے۔ صبح پتہ کیا تو وہ ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی تھی کہ میں غریب ہوں، اوقات گزاری نہیں، چلو بچے کا وظیفہ متعین ہوگا، اس کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا۔ تو حضرت عمر پریشان ہوئے، صبح کو شورا کا اجلاس بلایا، بڑے بڑے اجلاء صحابہ تھے، ان میں حضرت حسین بھی تشریف فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، شہید کربلا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی تشریف فرماتے۔ آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت حسین نے ایک عجیب رائے دی، کہا چچا جان میں عرض کرتا ہوں اس کا ان بچوں کا وظیفہ اس وقت سے متعین کرو جب بچہ رونا شروع کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد بچہ سب سے پہلے روتا ہے، اور اگر کسی کا بچہ نہ روئے دائیں تھپتی ہیں، مارتی ہیں، اور ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں اس کو رلوانے کی، یہ روتا نہیں۔ حسین نے کہا یہ اپنا حق مانگنا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ بچہ روتا تب ہے جب وہ اپنی خوراک مانگتا ہے، تو اس وقت سے اس کا وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا جزاک اللہ، بہت اچھا کیا، آپ نے مجھے ایک مشورہ دے کر ایک اہم فیصلے کی طرف متوجہ کیا۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا اور باقاعدہ رجسٹر بنایا کہ جس کا بچہ پیدا ہو وہ یہاں لکھوائے تاکہ اس دن سے اس کا وظیفہ شروع ہو۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھا۔ تو یہ حضرت سیدنا عباس کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ، حضور کے متبناؤں کے ساتھ، حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ کے مہاجرین و انصار اور بدری، ان سب لوگوں کے ساتھ عمر کا یہ انصاف، یہ عقیدت، یہ محبت، یہ قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ ہے۔ اور اس پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور اب بھی آپ سب سے کہتا ہوں کہ کم از کم ہر دور میں اسلامی حکومت کو جو صحیح معنی میں خاندان نبوت کے لوگ ہیں، سادات ہیں، ان کو چونکہ زکاتیں نہیں دی جاتی، ان کے باقاعدہ نام لکھنے چاہیے اور ان کے تعداد متعین کرنی چاہیے، اور اسلامی حکومت کو ان کے وظیفے متعین کرنی چاہیے، تاکہ جو زکوٰۃ، صدقات، عشر اس قسم کی چیزیں نہیں لیتے تو اسلامی حکومت ان کی خدمت کرے اور ان کو حصص اور قصے اور ان کا حصہ دے، تاکہ وہ لوگ اپنے اوقات گزاری میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ اللہ کے نبی کے خاندان کی عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت رسول سے عقیدت اور محبت کا کمال نصیب کرے اور حضرت عمر ابن خطاب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب